سینٹ ڈیزار یہ فرانس کی ایک ایئر بیس ہے جہاں پر جنگی طیارے پریڈ کر رہے تھے، اور پریڈ کے دوران ہی دو جنگی طیارے آپس میں ٹکرا کر مطلب فیل ہو گئے پریڈ کے دوران، اور ٹکرا کر ایک طیارہ زمین پر ایک گودام سے جا کر ٹکرا گیا اور بلاسٹ ہو گیا، اور ایک وہاں سے بچ گیا، لیکن اس کے اندر جو 3 لوگ تھے وہ بچ گئے۔ یہ واقعہ فرانس کے منہ پر ایک بہت بڑا مکالہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب صدر میکرون فرانس کی فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ اس حادثے نے فضائی سیکیورٹی پر ایک سوال اٹھا دیا ہے، کیونکہ صدر میکرون یوکرین کے حمایتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی فوج کو یوکرین کے اندر بھیجنے کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن ناکام ہو گئے۔ لیکن سمجھ یہ نہیں آتی، اس پر ٹرمپ اور پوتین بہت زیادہ خوش ہیں۔ جب سے ٹرمپ صدر بنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا راجہ بن گیا ہے، اسی وجہ سے اس نے یمن پر اٹیک کیا اور جنگ چھیڑ دی۔ ابھی یمن اور امریکہ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ اس نے ایران کو بھی دھمکی چاڑ دی کہ اگر تو اپنے سارے نیوکلیئر ہتھیار ہمارے حوالے نہیں کرے گا تو ہم تم پر بھی اٹیک کر دیں گے۔ اسی موقع پر ایران نے اپنے سارے ہتھیار باہر نکال دیے ایک مرتبہ پھر ٹنل سے، اور دکھا دیا کہ اگر تم نے ہمارے طرف آنکھ میلی کر کے بھی دیکھا تو تمہاری حالت بھیانک ہوگی۔ اور اسی موقع پر ایران کے فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ یہ ہتھیار تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اسی طرح ہم ہر ہفتے دکھاتے رہیں تو ہمیں 5 سال لگ جائیں گے اپنے سارے ہتھیار دکھاتے دکھاتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو جو خط آیا ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ سارے ہتھیار دیکھ کر اسرائیل کو مرچی چڑھی ہوئی ہے، اور ان کو لگا ہے کہ بھئی اب تو ان کے اوپر ایک ڈر کھڑا ہے۔ دوسری سائڈ غزہ کے اندر تو حالت ہر دن خطرناک ہوتی جا رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سبھی کو مارا جا رہا ہے جو بھی ان کے ہاتھ چڑھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ کچھ لوگ وہاں سے نکل بھی رہے ہیں۔